یہ محرم کا کون سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا؟ ایک اور ایک بتا دوں، ایک بتا دو، سن لو، بہت سننے جیسا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کو کیا کرنا ہے محرم میں وہ بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. نہیں ساتھ میں بولو، سنا کہ نہیں سنا؟ ساتھ میں بولو نا. کیا نام؟ حضرت. یہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ. یہ پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوتی تھی. دیکھے نہیں اللہ کو، لیکن بات کس سے ہوئے؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا مجمع بولے پہاڑ پہ جاوے. کس سے بات کرے؟ ایک دن اللہ نے فرمایا آج رات کو پوری قوم کو لو اور فرعون سے دور بھاگ جاؤ. بولو فرعون سے. ان کی قوم کا نام بنو اسرائیل. حضرت موسیٰ کی قوم کا نام. اور بنو اسرائیل میں کتنے مرد کتنی عورتیں، 1,00,000 تک لکھا ہے، مرد عورتیں بچے. اللہ نے فرمایا موسیٰ سب کو لو اور راتوں رات بھاگ جاؤ، کیونکہ فرعون بہت ظلم کرتا تھا. اللہ سب کو ظلم سے بچائے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. وہ فرعون مردوں کو مار ڈالتا تھا، عورتوں کو زینا کے دربار میں لے جاتا تھا، گندے گندے کاموں کی طرف لے جاتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. بہت ظلم کرتا تھا فرعون، بہت ظلم کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا آج رات، اللہ نے ٹائم بھی بتایا، سب پورے بنو اسرائیل کو لے کر یہ ملک سے، یہ شہر سے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا بھی اللہ رات کو لے کر جاؤں گا، سب کو لے کر جاؤں گا، فرعون کی پولیس کھڑی ہوگی. اللہ نے فرمایا لے جانا تمہارا کام ہے، منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت موسیٰ پہاڑ سے اترے، پوری قوم کو جمع کیا، بنو اسرائیل کو. میں نے آپ کو کہا نا 70,000 80,000 الگ الگ روایتیں، 90,000 1,00,000 معلوم نہیں کتنے تھے، مگر بہت ہے. اللہ حضرت موسیٰ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا آج رات کو اپنا سامان لے لینا، کپڑے لے لینا، برتن لے لینا، زیور لے لینا. آج رات کو ہم سب کو جانا ہے اور ہم سب کو یہاں سے باہر بھاگ جانا ہے، فرعون اور اس کے ظلم سے ہمیں نکل جانا. رات کو سب تیار. بولو رات کو سب. حضرت موسیٰ آگے پوری قوم. ایک جگہ پر گئے نا تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے یہاں سے رائٹ میں جانے کا کہ لیفٹ میں جانے کا. حضرت موسیٰ بولو سمجھ میں. لیکن حضرت موسیٰ نے سب کو کہا چلو چلو یہ راستہ پکڑو. گئے. حضرت موسیٰ آگے اور پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بولو کتنے لوگ ہیں؟ 70,000 ہوں گے، 80,000 ہوں گے، 1,00,000 ہوں گے. مرد ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سامان ہے، جانور ہے، سواری ہے، سب کو لے کر چلے. اچانک کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ سب کو لے کر دریا کے سامنے. کس کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ اب آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں، آگے تو دریا ہے، دریا میں جاوے تو مر جاوے. بھائی دریا میں تیرے گا کون؟ مر جائے. تو حضرت موسیٰ نے اس وقت فرمایا راستہ غلط ہو گیا، ہم تو دریا کے سامنے آ گئے. تو پوری قوم نے کہا تو اب کیا کرے؟ کہا ذرا واپس چلو. اب واپس چلنے گئے نا، 10 قدم چلے ہوں گے، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. فرعون کو خبر مل گئی، وہ پورے لشکر کے ساتھ گھوڑے پہ دھڑا دھڑ وہ آ رہا ہے. اب پوری قوم حیران، اے موسیٰ کیا کرے؟ کیونکہ آگے جاوے تو بولو دریا مر جائیں گے، اور پیچھے جائیں گے تو فرعون کا لشکر مار مار کے ہماری بوٹی بوٹی کر دے گا. اب کرے تو کیا کرے؟ اللہ حضرت موسیٰ کس کو پکاریں گے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا مانک پور والوں، کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو. اللہ کیا کرو؟ اللہ دیکھو، اللہ جو مانگتا ہے نا، اللہ ناممکن کو ممکن کرتا. کہا اللہ میں کیا کروں اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہاتھ میں لکڑی ہے، ڈنڈا ہے، عصا ہے. اللہ نے فرمایا سمندر پہ مارو، سمندر پہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، اور تو کہتا ہے کہ لکڑی کو سمندر پہ مارو. اب میں ماروں گا تو ڈھپ کر کے آواز آئے گی، اور بھائی لکڑی کو سمندر پہ مارو گے تو ڈھپ کر کے آواز آئے گی، پانی اڑے گا، اور کیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارا کام لکڑی کو سمندر پہ مارنا، میرا کام ہے سمندر میں راستے بنا دینا. بولو سبحان اللہ. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی لی، سب پوری قوم کو کہا آرام سے دیکھو اب کیا ہو رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، اپنی لکڑی لے کر سمندر پہ مارا. جیسے سمندر پر مارا، پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، اینٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، لیکن اللہ کی قسم کسی نے پانی کی دیوار، پانی ادھر کھڑا، پانی ادھر کھڑا، بیچ میں راستہ. اور اللہ نے برابر 12 راستے بنائے.
اس لیے کہ بنو اسرائیل جو 1 لاکھ آئے تھے نا وہ 12 خاندان کے تھے. ہر خاندان کے لیے اللہ نے ایک راستہ بنا دیا. بولو سبحان اللہ. قرآن کریم میں فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے موسیٰ اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ نے لکڑی سمندر پہ ماری. اللہ نے پانی کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا. 12 راستے بنا دیے. 12 خاندان کے لیے 12 راستے بنا دیے. حضرت موسیٰ 12 خاندانوں کے ساتھ راستے پر چلے. بولو راستے پر چلے چلے یہاں تک کہ سمندر کے پار ہو گئے. بولو سبحان اللہ. پیچھے کون آ رہا تھا؟ اس نے شروع کیا کہنے لگا یہ راستہ میری وجہ سے بنا ہے. اب اس میں عقل تو تھی نہیں, ہوشیاری تھی. بولتا ہے راستہ کس کی وجہ سے بنا؟ وہ سب ساتھ میں جو تھے نا کہا نا وہ موسیٰ کی وجہ سے بنا, تمہاری وجہ سے نہیں بنا. کہا نا ڈالو اپنے گھوڑے بھی ڈالو. حضرت موسیٰ نے کیسے پار کر دیا, اپنے گھوڑے ڈالو. سب نے بہت منع کیا لیکن فرعون نے کہا نا راستہ میری وجہ سے بنا. اور فرعون نے کیا کیا؟ اپنا گھوڑا ڈالا, سمندر میں ڈالا. اور سب جتنے لشکر والے تھے سب نے گھوڑے ڈالے, گھوڑے دوڑائے, سمندر کے بیچ میں پہنچے. اللہ نے پانی کو حکم دیا واپس آ جا. بولو پانی. اس لیے یاد رکھنا ظلم کبھی برداشت نہیں ہوتا ہے. اللہ کے دربار میں ظلم برداشت. اور آپ کو معلوم ہے جب پانی آیا فرعون کے یہاں تک پانی آ گیا. کتنا پانی؟ یہاں ابھی فرعون ڈوبنے والا. اس وقت کیا بولتا معلوم فرعون کیا بولتا؟ میں ایمان لے کر آیا, میں ایمان لے کر آیا. حضرت موسیٰ جو کہتے ایک اللہ ہے, میں ایک اللہ پر ایمان لے کر آیا. بتاؤ موت کا آخری گھڑی اللہ ایمان قبول کرتا ہے؟ فوراً آواز آئی الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللہ نے فرمایا نہیں اب نہیں, بہت ظلم کیا, بہت ظلم کیا. اللہ نے کہا پانی کو اس کو ڈبا دو. اور اللہ نے کہا میری اتنی بڑی لعنت ہے قیامت تک اس کی لاش کو زمین بھی قبول نہیں کرے گی, آسمان بھی قبول نہیں کرے گا. میرے پیارو یہ سب ہوا 10ویں محرم کو. ارے بولو نا یہ سب کب ہوا؟ آواز سے بولو گے نا کون کب ہوا؟ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ دینا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے آپ نے دیکھا کہ سارے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے. ہمارے نبی نے دیکھا سارے یہودی 10ویں محرم کو, تو ہمارے نبی نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو, 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ جیت گئے اور فرعون ہار گیا, فرعون ڈوب گیا, فرعون پاپی مر گیا, اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ آگے نکل گئے, ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم موسیٰ کی خوشی میں روزہ رکھتے ہو ہم تو اور بھی زیادہ محبت کرتے ہیں, میں اور میری امت بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھے گی. تو ہمارے اوپر بھی 10ویں محرم کا روزہ آ گیا. بولو ہماری ادھر بھی 10ویں محرم کا روزہ. تو یہودیوں کا بھی 10ویں محرم کا روزہ, ہمارا بھی 10ویں محرم کا. ہمارے نبی نے فرمایا ہم کو غیروں کے ساتھ نہیں رہنا, اس لیے میری امت ایک روزہ نہیں رکھے گی, 2 روزہ رکھے گی. 9ویں 10ویں یا 10ویں اور 11ویں. اب کے حساب سے 9 سپٹمبر اور 10 سپٹمبر یا 10 سپٹمبر اور 11 سپٹمبر. تو وہ لوگ روزہ ایک رکھتے, ہم بھی ایک رکھیں گے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اس لیے وہ ایک رکھتے تو ہم کتنے رکھیں گے؟ 2 رکھیں گے. تو میرے دوستو پورا مجمع بولے گا حضرت موسیٰ کو جو کامیابی ملی تو کون سا مہینہ تھا؟ اور جو ظالم جو ظلم کرتا تھا مردوں پر, عورتوں پر, بچوں پر, وہ یہ محرم میں دھس گیا. دعا کرو کہ اللہ ہر ظالم کو محرم کے مہینے میں برباد کر دے وے, اور اللہ ہر مظلوم اور اللہ ہر امن والے سکون والے کو اللہ حضرت موسیٰ کی طرح کامیابی عطا فرمائے. تو میرے دوستو محرم کے کتنے واقعے میں نے آپ کو سنا ہے, اور روزہ رکھنے کا بھی بتایا نا. کتنے روزے رکھنے کے؟ یا تو 9 10 یا
10-11 اور ابھی اسلامی تاریخ اور انگلش تاریخ ساتھ میں چلے گی انشاءاللہ. تو 9 سپٹمبر 10 سپٹمبر یا 10 سپٹمبر اور 11 سپٹمبر بولو رکھیں گے نا روزہ انشاءاللہ. تو چلو پہلی بات میں ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا 3 باتیں میرے کو کرنا. پہلی بات بالکل کمپلیٹ ہو گئی. یہ سب واقعوں سے ہم کو معلوم ہو گیا محرم مہینہ میں کیا ہے, اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب کرنے دھرنے والا کون. یعنی حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا کون, اللہ. حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا کون, اللہ. اور پھر جنت سے باہر لانے والا کون, اللہ. پھر حضرت آدم کی توبہ قبول کرنے والا کون, اللہ. پھر حضرت آدم کو نبی بنانے والے کون, اللہ. پھر حضرت آدم کے لیے پھر جنت کا فیصلہ کرنے والے کون, اللہ. اور حضرت موسیٰ کی چھوٹی سی لکڑی کو سمندر پہ مارے تو 12 راستے بنانے والے کون, اللہ. اور پانی کی دیوار بنانے والے کون, اللہ. اور حضرت موسیٰ کو پار کرانے والے کون, اللہ. اور فرعون کو ڈبانے والے کون, اللہ. تو جو اللہ سب کر سکتا, کیا وہ اللہ آج ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اللہ آج ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا, لیکن ہم کو بھی تو